سبق روزے نے، سحریوں نے، افطاریوں نے، تراویح نے، شب قدر نے، لیلۃ القدر نے۔ چوتھا سبق اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا، اللہ پہ توکل، اللہ پہ یقین، اللہ سے محبت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اللہ کے لیے جاگنا، اللہ کے لیے اٹھنا، اللہ کے لیے سونا، اپنے ٹائم ٹیبل کو، نظام الاوقات کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنانا، اس کے لیے محنت کرنا، نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اپنی مرضیوں کو پیچھے ہٹا کے اللہ کے لیے جینے کا سبق سینا۔ بالخصوص اللہ سے تعلق مضبوط آپ نے کیسے کیے؟ مبارک ہو ان کو جو راتوں کو جاگتے رہے، مبارک ہو ان کو جو قیام اللیل کرتے رہے، مبارک ہو ان کو جو دن کے تھکے ہارے بھی، مزدوریاں کر کے بھی، دکانوں پہ بیٹھ کر بھی راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے رہے۔ اگر ہم اس عادت کو تھوڑا سا آگے لے جائیں، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من قام بعشر آیات، جو عام راتوں میں رات کے وقت صرف 10 آیتیں پڑھ لے، آخری 2 سورتوں کی 10 آیتیں بن جاتی ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اخلاص شامل کر لیں، 10 سے بھی اوپر نکل جاتی ہیں۔ تو 2 رکعتوں میں یہ 2 سورتیں پڑھ لے رات کے وقت اٹھ کے، لم یکتب من الغافلین، اللہ فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں اس میرے بندے کو لکھ دو کہ میرا یہ بندہ غافل نہیں ہے، غافل نہیں ہے۔ ومن قام بمئة آیہ، جو رات کو اٹھ کے نماز میں 100 آیات پڑھ لے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں لکھ دو من القانتین، یہ تو میرا بڑا اطاعت گزار بندہ ہے۔ اور جو 1000 آیات رات کو پڑھ لے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں لکھ دو من المقنطرین، اس نے تو ثواب کے ڈھیر جمع کر لیے۔ چوتھا سبق تعلق باللہ کا سبق تھا، اللہ کے ساتھ تعلق بنانا، راتوں کو اٹھ کے بنانا، سحریوں کو اٹھ کے بنانا۔ 5واں سبق اسی تعلق باللہ کا حصہ تھا، اللہ کے کلام کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، سحریوں میں قرآن کی تلاوت، افطاریوں میں قرآن کی تلاوت، ظہر و عصر میں قرآن کی تلاوت، رات کی نماز میں قرآن کی تلاوت، شب قدر میں قرآن کی تلاوت، قیام اللیل میں قرآن کی تلاوت۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کو عزت ملی تو قرآن کی وجہ سے، شب قدر کو عزت ملی تو قرآن کی وجہ سے، یہ ساری برکتیں ملی تو قرآن کی وجہ سے۔ اگر آپ کی زندگی میں 40 سال رمضان گزر گئے اور اب تک آپ کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا آتا ہے تو سمجھنا نہیں آتا، سمجھ آتی ہے تو فہم نہیں، گہرا فہم، تفسیر معلوم نہیں، تفسیر آتی ہے تو اس پہ عمل نہیں، تو رمضان اس کا مطلب ہے ہمیں زیادہ نہیں بدل سکا۔ ہر فرد کا قرآن سے تعلق قائم ہو جائے۔ یہ صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے، میں پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں، رمضان نے سبق دیا ہے۔ ایک ریڑھی والا ہے تو اس کو بھی قرآن آتا ہو، ایک مزدور ہے تو اس سے بھی قرآن آتا ہو، ایک دکاندار ہے تو اس سے بھی قرآن آتا ہو، ایک بزنس مین ہے تو اس سے بھی قرآن آتا ہو، ایک زمیندار ہے تو اس سے بھی قرآن آتا ہو، ایک اسکول ٹیچر ہے تو اس سے بھی قرآن آتا ہو، کالج یونیورسٹی کا پروفیسر ہے تو اس سے بھی قرآن آتا ہو، اس کا سبجیکٹ فزکس، کیمسٹری، بایو ہے یا جو کچھ بھی ہے، میتھمیٹکس ہے یا کوئی اور ہے، ٹیکنالوجی ہے یا سالڈ سائنسز ہے یا سوشل سائنسز ہے یا آرٹس ہے، زندگی کا جو بھی اس کا سبجیکٹ ہے، لیکن بحیثیت مسلمان اسے قرآن آتا